الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمہیں اگر بنانا منظور نہ ہوتا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہیں اگر بنانا منظور نہ ہوتا محمد، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. حبیب خدا مصطفیٰ اگر نہ ہوتے، حبیب خدا مصطفیٰ اگر نہ ہوتے، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. حلیمان جنت کمائی نہ ہوتی، حلیمان جنت کمائی نہ ہوتی، اگر حلیمہ کی محمد تک رسائی نہ ہوتی. نہ دو ٹکڑے ہوتا قمر میرے آقا، نہ دو ٹکڑے ہوتا قمر میرے آقا، اگر آپ نے انگلی اٹھائی نہ ہوتی. محمد کی راہوں پہ چلتی جو دنیا، محمد کی راہوں پہ چلتی جو دنیا، تو دنیا میں کوئی برائی نہ ہوتی. تمہیں اگر بنانا منظور نہ ہوتا محمد، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. محترم دوستو بزرگوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جاری اور ساری مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا. ربیع الاول مہینے کی نسبت سے ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول مہینے میں ہوئی.
اور ربیع الاول مہینے کی مناسبت سے اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ربیع الاول مہینے میں ہوئی۔ یوم ولادت پیر کا دن، یوم وفات بھی پیر کا دن۔ عام طور پر ربیع الاول مہینے کی نسبت سے علماء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کو بیان کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا معمول رہا، بڑی بڑی کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ موقع کی مناسبت سے جو بیان کیا جاتا ہے لوگوں کو اس کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے۔ میری بھی یہی عادت ہے، ربیع الاول مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت بھی بیان کرتا ہوں اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بھی بیان کرتا ہوں۔ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو بھی بیان کرتا ہوں ربیع الاول مہینے کی نسبت سے۔ اس وقت بھی سوچا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے متعلق چند باتیں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ عمل کی نیت سے سننے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جو وقت ہے یہ مسلمانوں کے واسطے بڑا نازک وقت تھا۔ چاروں طرف غم اور درد کے بادل چھائے ہوئے تھے، آنسوؤں کی طغیانی تھی، شکستہ حوصلے تھے، ہمتیں پسماردہ تھی، لوگوں کے چہرے اترے ہوئے، لوگوں کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی، لوگوں کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ انفرادی یتیمی تو ہم نے بارہا دیکھی، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت مدینہ میں اجتماعی یتیمی کی صورت درپیش تھی۔ اسی لیے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت مدینہ کا ہر باشندہ یہ تصور کر رہا تھا کہ میں یتیم ہو گیا، مجھ پر یتیمی کا ہاتھ رکھا جاوے، مجھے تسلی دی جاوے، گرنے سے مجھے سنبھالا جاوے۔ مدینہ کا ہر باشندہ یہ تصور کر رہا تھا کہ یتیموں کا والی چلا گیا، بے بسوں، بے قصوں، بے سہارا لوگوں کا سہارا چلا گیا، بیواؤں کا سرپرست الوداع ہو گیا، غلاموں کا آقا چلا گیا، یتیموں کا والی الوداع ہو گیا۔ ایک عجیب منظر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی گھڑی مسلمانوں پر قیامت بن کر پڑی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو مدینہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے چند باتیں عرض کی تھی، ان باتوں کو اس وقت عرض کرنا ہے، عمل کی نیت سے سننے کی اللہ توفیق دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے چند ایسی باتیں اپنے یاروں کو، صحابہ کو، مسلمانوں کو بتائی کہ جن باتوں کے ذریعے معلوم ہوتا تھا کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے بتائی، من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی کہ یا ایھا الناس انی لارانی وایاکم نجتمع فی ہذہ المجلس ابدا۔ جنہوں نے اس بات کو سنا، سمجھ گئے
کہ نبی پاک علیہ السلام اور ہمارے درمیان میں اب جدائی ہونے والی ہے، جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کے واسطے آپ علیہ السلام اپنے یاروں کو تیار کر رہے تھے۔ فرمایا یا ایھا الناس انی لارانی وایاکم لن نجتمع فی هذه المجلس ابدا، میرے یارو میرے اور آپ کے درمیان میں آج کی جو مجلس منعقد ہوئی اب کے بعد کبھی یہ مجلس منعقد نہیں ہوگی۔ پھر ایک بات بتائیں، یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، کہ میرے یارو آپس میں تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری آبرو اور تمہاری عزت حرام ہے آج کے محترم دین کی طرح، تمہارے اس شہر محترم کی طرح۔ ایک اور یہ بات بتائی فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اس واسطے کہ تم نے اللہ کے امان سے انہیں اپنے عقد نکاح میں لیا ہے۔ ہر بات ایک بہت بڑا عنوان بن سکتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہر جملہ بیش بہان وصیتیں کہو، نصیحتیں کہو جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے کری۔ پھر ایک بات یہ بتائی، یا ایھا الناس قد ترکت فیکم لن تضلوا ابدا ان اعتصمتم بکتاب اللہ، تمہارے اندر میں ایک چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب تلک مسلمانوں نے قرآن پاک کو تھاما تب تلک تو عزت کی اور عروج کے منانوں پر رہے، لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑا تب سے ضلالت و گمراہی میں۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، لن تضلوا کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ان اعتصمتم بہما اگر انہیں مضبوطی سے پکڑا، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب دوسری اللہ کے رسول کی سنت۔ آج ہم نے اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑا، رسول اللہ کی سنتوں کو بھی چھوڑا، کتاب اللہ کے احکامات سے بھی منہ موڑا، رسول اللہ کی سنتوں سے بھی منہ موڑا۔ تصور تو یہ رکھتے ہیں کہ رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، پر رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے نزول کا جو سبب ہے قرآن پاک اس سے دوری۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے البیت الذی اذا قرئ فیہ القرآن، وہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حضرت الملائکہ فرشتے آتے ہیں، وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الشَّيَاطِينُ شیطان چلے جاتے ہیں، وَكَثُرَ خَيْرُ اس گھر میں بھلائی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، وَقَلَّ شَرُّ اور اس گھر میں برائی کے کام کم ہوتے ہیں، وَاتَّسَعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ اور اللہ اس گھر کو گھر والوں پر کشادہ کر دیتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس سے ہے، البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن، کہ وہ گھر جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، حضرت الشیاطین تو شیطان اس گھر میں آتے ہیں، وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں، وَكَثُرَ الشَّرُّ گھر میں برائی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، وَقَلَّ خَيْرُ بھلائی کے کام کم ہوتے ہیں، وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ اللہ اس گھر کو گھر والوں پر تنگ کر دیتا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، پکڑ لو مضبوطی سے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنت رسولی، یہ قرآن ہم تلک پہنچایا اللہ کے رسول نے، جس سے غفلت عام ہے۔ تمام خواص کی بات کرے، عوام کی بات کرے، ہم تمام ایک کشتی کے سوار ہیں۔ قرآن پاک سے دوری، قرآن پاک سے غفلت، یہ ہلاکت کا سبب ہے ہمارے واسطے۔ ہم تمام جانتے ہیں اس قرآن پاک کو ہم تلک پہنچانے کے واسطے کتنے پاپر بیلے گئے، قرآن پاک کے احکامات کو ہم تلک پہنچانے کے واسطے تن من دھن کی بازی لگائی گئی۔ میدان محشر میں اگر اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف یہ شکایت کر دی کہ اے اللہ یہ تیرا پاک کلام تو نے مجھے دیا تیرے ان بندوں تلک پہنچانے کے واسطے، میں تیرے ان بندوں کے پاس لے کر پہنچا، اس کے احکامات تیرے ان بندوں تلک لے کر پہنچا، پر رستے میں تکالیف کو برداشت کرنا پڑا، اے اللہ تیرے اس پاک کلام کو ان تلک پہنچانے کے واسطے میں نے دندار مبارک شہید کرائے، میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے گھر کے دروازے پر عفونت گندگی ڈالی گئی، میں جب تیرے دربار میں سجدہ ریز ہوا میری پیٹھ پر اونٹ کی حجری ڈالی گئی، میری دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی گئی، میرا مذاق اڑایا گیا، میرا تمسخر کیا گیا، مجھے دم مریدہ کہا گیا، میرے ماتھے پر پتھر برسائے گئے اور میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور تیرے بندوں کا تو حال وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تیرے ان بندوں نے تو تیرے پاک کلام کو چھوڑ دیا، تو میرا کیا ہو؟ میں میرے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھوں کہ میرا کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا علم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سب کو اپنی اپنی پری ہوگی، سورج سوا ہاتھ پر ہوگا، زمین تابی کی آسمان لوہے کا، ہر آدمی اپنے عملوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا، تب اللہ کے رسول نے شکایت کر دی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ قرآن پاک سے لگاؤ نصیب فرمائے۔ تو ایک بات یہ بیان فرمائی، پھر ایک بات یہ بیان فرمائی کہ انہو لا نبی بعدی فلا امت بعدکم، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ پھر ایک بات یہ بیان فرمائی کہ میرے یارو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا میرے متعلق کہ تم تلک میں نے دین پہنچایا یا نہیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا قد بلغت وادیت، اللہ کے دربار میں کہہ دیں گے صرف پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اب وہ وقت آ گیا، یعنی کہ وفات کا وقت آ گیا، بیماری بڑھی، بیماری کے دنوں میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور اپنے یاروں کو مخاطب کر کے کہا اگر میں نے تم میں سے کسی کا حق دبایا ہو تو آ جاوے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو آ جاوے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو پیٹھ میری حاضر ہے بدلہ لینے کے واسطے آ جائے، اور اگر کسی کی عزت اور آبرو کو میں نے داغدار کیا ہے تو آ جاوے بدلہ لے لے، اور اگر میں نے کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا، کسی کے مال میں ناجائز تصرف کیا ہے تو آ جائے بدلہ لے لے، میں میرے رب کے دربار میں پاک صاف ہو کر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ دو جہاں کے سردار یہ کہے کہ میں نے اگر کسی کا حق دبایا، ماننے میں آتا؟ نہیں، میرے آقا آپ یوں کہے میں نے کسی پر ظلم کیا، نہیں، آپ یوں کہے میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا، نہیں، آپ یوں کہے کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالا، نہیں، کسی کے مال میں ناجائز قبضہ کیا، نہیں، پر فکر کس بات کی تھی؟ قرآن گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، قرآن کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ رسول اللہ کی صورت نرالی تو اس کی صورت بھی نرالی تھی، آپ کی صورت خوبصورت تو آپ کی سیرت بھی خوبصورت، بلکہ سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو گالیاں دینے والے اور آپ پر پتھر برسانے والے اور آپ
پر کیچڑ اچھالنے والے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے واسطے تو آپ نے دعائیں کری ہیں۔ پھر ایک بات یہ بیان کی نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے یارو، غالباً یہ آخری بات لکھی ہے اس میں، میرے یارو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا مساجد انبیاء قبورہم، کہ میرے یارو اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے یارو تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اب کے بعد منبر رسول ہمیشہ کے واسطے خالی ہو گیا۔ یہ غالباً آخری بات لکھی تھی۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے واسطے وفات کا وقت آ گیا۔ صبح کا وقت تھا، طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے قریب میں پانی کا ایک پیالہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گود میں آپ کا مبارک ماتھا تھا۔ آپ علیہ السلام پانی میں اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے، ڈبوتے تھے، پھر اس پانی سے چھڑکاؤ کرتے تھے۔ اس کی وجہ لکھی موت کے عنوان کے تحت کہ نبی پاک علیہ السلام پانی کا جو چھڑکاؤ کرتے تھے وہ موت کی سختی کی کمی کی بنیاد پر، کہ موت کی سختی میں کمی واقع ہو جائے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، لیکن دن چڑھتے ہی آپ کی طبیعت زیادہ بگڑی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ آپ علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائی تو بڑی محفل میں کہنے لگی کرب ابا ہو، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی تیرے باپ کو اب کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کان میں ایک بات کہی جس پر حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے کان میں دوسری بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگی۔ پہلی وہ بات جس پر وہ روئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس پر وہ روئی۔ دوسری بات جس پر وہ ہنسی، کہا کہ میری بیٹی میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، جس پر وہ ہنسی۔ اس لیے علماء نے لکھا آپ کی وفات کے بعد غالباً 6 مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ افسوس، باغ عالم کی بہار، لاکھوں دلوں کا قرار، فاتح عجم و عرب کا سپہ سالار، تمام نبیوں کا سردار، پوری امت کا بہت بڑا غمخوار انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کی خبر بہت تیزی سے پھیلی، لوگ جمع ہوتے گئے، پر حال عجیب تھا، لوگ جمع ہوتے گئے پر لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدلتی گئی، چونکہ آپ کی وفات کا عظیم صدقہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہم نے کئی مرتبہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جری آدمی، ہاتھ میں کوڑا یا تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر تلوار، کہا مجھ میں سے خبردار کسی نے یوں کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، واپس آئیں گے۔ اتنا جڑی آدمی حواس کو بیٹھے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر پیشانی کو بوسہ دیا اور منہ سے منہ لگایا۔ پھر صدیق اکبر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب معلوم ہوا لوگوں کو کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرثیہ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات پر کہنے لگی ہائے میرا وہ آقا چلا گیا، ہائے میرا وہ آقا چلا گیا جس نے غریبی کو امیری پر ترجیح دی، ہائے میرا وہ آقا چلا گیا جو کبھی اپنی گنہگار امت کے واسطے چین کی نیند نہیں سویا،
ہائے میرا وہ آقا چلا گیا جس نے کبھی بھی کمزوروں، یتیموں، بے بسوں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے واسطے اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ بیٹی فاطمہ تھی، دفن کے بعد وہ مرثیہ پڑھنے لگی، حضرت انس ملے، حضرت انس سے کہنے لگی انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ میرے باپ کو منو من ماٹی کے نیچے دبا کر چلے آئے؟ میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کی وفات کا صدمہ یہ عظیم صدمہ تھا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب آخری بات ہے جس کو عرض کر کے بات کو ختم کر دوں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، سیرت بتاتی ہے، ہم تمام جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، معروف اور مشہور بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اتنا بڑا، اتنا عظیم آدمی کہ بڑے بڑے سردار جس سے کانپتے تھے، اتنا عظیم آدمی کہ بڑی بڑی سلطنتیں جن سے تھرتھراتی تھی، بڑے بڑے بادشاہ جن سے مرعوب ہو جاتے تھے، اپنی وفات کے بعد میراث میں کیا چھوڑ کر گئے؟ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی کھا سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں الماری میں تھوڑے جو پڑے تھے جس کو میں کھاتی رہی، اللہ اس میں برکت دیتا رہا، اچانک ایک مرتبہ میں نے اس کو ناپ لیا تو اللہ نے اس کو ختم کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ میراث میں نبی پاک علیہ السلام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ میراث میں جس چیز کو اللہ کے رسول نے چھوڑا وہ ایمان کی میراث تھی۔ وہ صرف ان کے خاندان والوں کا حق نہیں بلکہ پوری امت اس میں حصہ لے سکتی ہے اس میراث میں جس میراث کو رسول اللہ نے چھوڑا۔ وہ ایمان کی میراث، وہ دین کی میراث، وہ شریعت کی میراث جس کو ہم تک پہنچانے کے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فقر و فاقہ کو برداشت کیا۔ آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک مظلومانہ زندگی اور ایک فقر و فاقہ والی زندگی۔ ایک روایت ہے جس کو عرض کر کے ختم کر دوں، روایت ترمذی شریف کی، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ ما یوزع احد ولقد آتت علی 30 من بین لیلۃ ویوم وما لی ولی بلال طعام ذو کبد الا شیء یواریہ ابت بلال، کہ جب میں کلمت اللہ کو لے کر کھڑا ہوا، اللہ کے کلمہ کی بلندی کے واسطے جب میں کھڑا ہوا، اکیلا تھا، تلے تنہا تھا، حضرت بلال ساتھ میں تھے، مجھے جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ 30 راتیں اور 30 دن مسلسل مجھ پر ایسے گزرے کہ مجھے کھانا تلک میسر نہیں ہوا۔ یہ میراث چھوڑی اللہ کے رسول نے، دین کی میراث، شریعت کے میراث، ایمان کے میراث جس میں ہم تمام حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب محمد کے صدقے طفیل ایمان دیا ہے، بڑے فخر کی بات ہے، پر فتنوں کا دور ہے، اب اس ایمان کو بچانا یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا